السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پلس اور آپ تمام دیکھنے والوں کو ٹی وی پلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگ زیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی تھی؟ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور کے شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، اس کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگ زیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین، بادشاہی مسجد لاہور پاکستان میں واقع ہے اور اس میں 3 گنبد اور 8 مینار ہیں، جس میں 4 بڑے مینار اور 4 چھوٹے مینار ہیں۔ مینار کی بلندی 176 فٹ اور 4 انچ ہے۔ ناظرین، ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر تمام مغلوں میں سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا تھا، ان کی زیر نگرانی تعمیر کروایا تھا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگ زیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعے میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت حجاز میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مسجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سیکری سے مماثلت کھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کے عہد میں 1571 سے 1575 میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس کے حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامع مسجد جہاننما ہے، جو اورنگ زیب کے والد شاہ جہاں نے 1650 سے 1656 میں تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین، پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگ زیب کی کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ دلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں ایک انگریزی کتاب میں بھی تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا ہے۔
لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دلی کو زیادہ بہتر مانا گیا۔ روایات کے مطابق دلی کی جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دلی کی مسجد پر 5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ ناظرین، جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے، جہاں علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی۔ تو یہ لائبریری علماء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس لیے لائبریری میں زیادہ تر عالمانہ کتب ہی موجود ہیں۔ ناظرین، 22 فروری 1947 کو لاہور میں منعقد دوسری اسلامی کانفرنس کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ناظرین، یہ تھی بادشاہی مسجد کے بارے میں معلومات، اور مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے ٹی وی چینل ٹی وی پلس کو سبسکرائب کر لیں۔